भोपाल हिस्ट्री फोरम के आज के एपिसोड में आप सभी का फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे जावेद और हमारे साथ में है एडवोकेट शाहनवाज खान साहब, जनाब रिजवान उद्दीन अंसारी साहब, जनाब खालिद मोहम्मद खान साहब, अशरफ तजवी साहब, वरिष्ठ पत्रकार जनाब अली बसमी साहब और कैमरे के पीछे है अमान खान। पिछले एपिसोड में जैसे कि हम बात कर रहे थे, भोपाल हिस्ट्री फोरम का जो एपिसोड लगातार जो चल रहा है उसमें हमने बात की थी कि दोस्त मोहम्मद खान के बारे में एक अफवाह चली जब वो जख्मी हो गए थे कि वो फोत हो गए या वो दुनिया से चले गए। तो उस वक्त बहलसा यानी जो आज की तारीख में विदिशा है, वहाँ के जो कमांडर थे या ये कहें कि जो जिम्मेदार थे फारूक साहब, उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान का रखा हुआ सामान अपने पास जो था उसको अपने पास रख लिया और जब दोस्त मोहम्मद खान वापस आए ठीक होकर तो कुछ सामान देकर और उनको रवाना कर दिया। तो ये बात यहाँ तक हो गई थी पिछले एपिसोड में। अब इस एपिसोड को हम आगे जारी रखते हैं और जनाब खालिद मोहम्मद खान साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं। जैसा कि अभी पिछले एपिसोड के बारे में आपको बताया गया, तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये बताना है कि दोस्त मोहम्मद खान अपने पुराने साथियों के बेभरोसा रवैये और बदअहदी की वजह से उनसे बददिल हो गए थे, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खान मज़ीद फतूहात, सफलताएं और तरक्की आगे करने का अपने दिल में अज़्म और इरादा रखते थे। इसलिए उन्हें एक मजबूत और भरोसेमंद टीम की ज़रूरत थी जो कि किसी भी डर और खौफ की वजह से अपने मकसद और अपने मंजिल से पीछे कदम न हटाए। उसके लिए दोस्त मोहम्मद खान ने अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों और भरोसेमंद लोगों को यहाँ बुलाने की खबर भेजी। तो इस खबर के पहुँचने के बाद सन 1712 में दोस्त मोहम्मद खान के वालिद सरदार नूर मोहम्मद खान, 5 भाई अलिफ मोहम्मद खान, शेर मोहम्मद खान, आकिब मोहम्मद खान वगैरह और इसके साथ ही दोस्त मोहम्मद खान के बहुत करीबी सरदार कलिश खान और इससे हटके कुछ और भरोसेमंद लोग, इस तरीके से कुल मिला के 50 लोगों का टीम यहाँ आ गई। उससे दोस्त मोहम्मद खान बहुत मुतमईन हुए और उनका हौसला और हिम्मत और बढ़ी, क्योंकि ये वो सब लोग आए थे जो कि उनके करीबी थे और किसी भी वक्त में उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, हर वक्त उनका साथ देने को तैयार थे। बहरहाल ये कि अब दोस्त मोहम्मद खान के और कारकर्दगी बढ़ी, उन्होंने और लोगों को इसमें शिरकत के लिए और उनको देखा भाला और उन लोगों को शरीक किया। इस तरीके से जब दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी तादाद को बढ़ा लिया, ताकत को बढ़ा लिया, तो फिर उन्होंने अगली फतूहात के लिए सोचा और इसमें सबसे पहले जो उन्होंने किया कि जो मोहम्मद फारूक हाकिम भेलसा ने उनके साथ बदअहदी की थी, तो उसका बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद खान ने एक तरह से फारूक के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और ये सन 1715 के आसपास ये भेलसे के गांव है जमालदी और बागड़ी के बीच जो है यहाँ मोहम्मद फारूक और दोस्त मोहम्मद खान की लड़ाई। दोनों कमांडर आमने सामने थे या इनकी फौजें अकेले लड़ रही थी? नहीं, अभी तो कमांडर आए नहीं है, अभी तो उसके पीछे का आपको बता रहा है कि यहाँ हुआ है। अब उसमें हुआ ये कि वहाँ हुआ, अब उस वक्त जो मोहम्मद फारूक थे उनके पास फौजी ताकत 40,000 थी और दोस्त मोहम्मद खान की फौजी तादाद सिर्फ 5,000 थी। हालांकि दरअसल है ये कि किसी भी जंग की जीत और हार के लिए फौज की तादाद ज़्यादा होना बड़ी अहमियत रखती है। उसी के साथ साथ जो फौजी कमांडर है उसकी सलाहियत और उसकी समझदारी का भी बड़ा रोल रहता है। तो
اب یہ جو دوست محمد خان تھے یہ کیونکہ اگر فوج کا کمانڈر باصلاحیت ہے، سمجھدار ہے، تجربے کار ہے، تو وہ چھوٹی سی فوج سے بھی بڑی فوج کو شکل دے سکتا ہے. بالکل جس طریقے سے یہ فاروق کی جنگ میں دوست محمد خان کا جو بدلی ہوئی رن نیتی تھی وہ اس پہ اثر کر کے گئی ہے. تو اب یہ محمد فاروق جو تھے وہ اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اس میدان جنگ میں اترے. چونکہ دوست محمد خان کو یہ اندازہ تھا کہ ان کے پاس فوجی طاقت زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے اپنی یہ لڑائی کی طریقے کو تھوڑا سا بدل کے ایک نئی ٹیکنیک اپنائی. وہ یہ اپنائی کہ دوست محمد خان نے اپنے بھائی شیر محمد خان کو ان کی سرکردگی میں، ان کی سپہ سالاری میں، ان کی اگوائی میں بھوپال کی فوج کو اتارا اس کے فاروق کی فوج کے مقابلے میں. اور دوست محمد خان جو ہے وہ ایک ٹیکری کے پیچھے اپنے ایک جانباز عملے کو ساتھ لے کے ٹیکری کی پیچھے آ گئے اور وہاں سے وہ اس کا نظارہ دیکھتے رہے کہ کب جب وقت صحیح ہوگا اس وقت اس میدان میں اتریں گے. چنانچہ ہوا یہ کہ جنگ شروع ہوئی. دونوں جانب سے تلواروں کی ٹکرانے کی کھنک، بلم و برچھوں کے لہرانے کی چمک، یہ سب سنائی دکھائی دے رہی تھی. فوجیوں کی میدان میں بھگدڑ اور چیخ و پکار سے اور ان کی چیخ و پکار سے جنگ کا میدان گرمایا ہوا تھا اور دونوں جانب سے جیت حاصل کرنے کے لیے بڑی بے رحمی سے قاتلانہ وار اور حملے ہو رہے تھے. اسی بیچ میں جو محمد فاروق حاکم بھیلسا تھے، ان کے ایک فوجی جن کا نام ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، وہ جو ہے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اور اپنے سدے ہوئے انداز اور سدے ہوئے ہاتھوں سے اپنا نکیلا تیز دھار والا جو نیزہ تھا اس سے شیر محمد خان کے اوپر بہت زوردار حملہ کی. اس حملے سے ہوا یہ کہ شیر محمد خان کے وہ نیزہ شیر محمد خان کے سینے کو چیرتا ہوا اور پیٹھ کے پیچھے تک نکل آیا. اس سے شیر محمد خان بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے، لیکن شیر محمد خان نے میدان جنگ میں بھی اپنی شیردلی دکھائی اور انہوں نے اپنے دشمن وہ میواتی تھے، وہ جو ان کے تھے ہاں وہ میواتی تھے، وہ راجہ خان جی یاد آ گیا. وہ راجہ خان میواتی جو تھے انہوں نے اپنی اتنی زخمی حالت میں بھی اپنے دشمن راجہ خان میواتی پر اپنی تلوار سے ایسا کرارا وار کیا کہ راجہ خان میواتی کی گردن الگ ہو گئی. اب اس وقت ہوا یہ کہ راجہ خان میواتی اور شیر محمد خان دونوں میدان جنگ میں ختم ہو گئے. اب چونکہ یہ بھوپال کی فوج کو لیڈ کر رہے تھے، اس کے سپہ سالار تھے، تو جب ان کا سپہ سالار بھوپال کی فوج کا ختم ہو گیا تو وہ فوج جو ہے وہ پریشان ہو گئی، آپس میں کھلبلی مچ گئی، یہاں تک کہ بھوپال کی فوج میں مایوسی طاری ہونے لگی. تو اس کی وجہ سے بھوپال کی فوج بھوپال کو واپس لوٹنے لگی. جب فاروق کی فوج نے یہ دیکھا کہ بھوپال کی فوج واپس لوٹ رہی ہے تو انہوں نے بھی اپنے میدان جنگ سے ان کا پیچھا شروع کر دیا. ان کے پیچھے دوڑ لگے کہ ان کو سرحد کے پار کریں گے اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ سامان ہوگا اگر مل سکے گا تو وہ لے لیں گے. اب فاروق جو تھے وہ اپنے ہاتھی پر بیٹھے ہوئے یہ سارے منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ ایسا ایسا ہو رہا ہے. تو فاروق نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جنگ جیت گئے،
حالانکہ بات ایسی نہیں تھی، جنگ کا بھی آخری سین باقی تھا. جی بہرحال فاروق نے خوشی میں آ کر اپنے فتح یابی کا، اپنی جیت کا بگل بجوانا شروع کر دیا جی اور خوش ہو گئے فاروق. اب ٹیکری کے پیچھے جو دوست محمد خان یہ سارا منظر و حالات دیکھ رہے تھے، انہیں یہ سب سے صحیح موقع لگا. وہ اپنے مائع فوج کے عملے کے اور انہوں نے زوردار طریقے سے جی فاروق پر حملہ کر دیا. جب فاروق پر حملہ کر دیا اور انہوں نے اپنی پرانی ٹیکنیک اپناتے ہوئے اور وہ فاروق کے ہاتھی پر چڑھ گئے اور وہاں چڑھنے کے بعد اپنے خنجر سے فاروق کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اپنے گود میں رکھ لیا سیدھا بٹھا کے. وہ پیچھے سے پکڑ لی جس سے وہ بیٹھی بھی رہے اور وہ قتل تو ہو گیا تھا. اور یہ جو نوبت بجانے والے تھے فاروق کی ٹیم کے، ان سب کو جو ہے اریسٹ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نوبت بجاتے جائیے، بگل بجاتے جائیے جیت کا، اور ودیشا کے قلعے کی طرف بڑھتے جائیے. تو یہ پورا لشکر ودیشا کے قلعے کی طرف بڑھتا ہوا چلا گیا. اس وقت کافی شام کا دھندلکا ہو چکا تھا. اس دھندلکے کی وجہ سے وہ چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے. تو وہ جو محافظ تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہماری ہی ٹیم کا فتح ہوئی ہے. وہ فاروق بھی بیٹھے دکھ رہا ہے کیونکہ دوستوں کا پیچھے سے پکڑے ہوئے تھے. وہ انہوں نے دروازے بہت تعظیم اور سمان کے ساتھ کھولتے ہوئے وہ سب کے سب اندر چلے گئے. اس وقت دوست محمد خان نے جو فاروق کے وہاں سپاہی تھے ان کے سامنے اس کی فاروق کی لاش کو ان کے سامنے پٹک دیا اور ان سب کو اریسٹ کر لیا اور اس طریقے سے ودیشا کی فتح ہو گیا، ان کے قبضے میں آ گئے. اچھا، اس ایپیسوڈ کو بہت اچھی بات بتائی آپ نے، اور یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس ایپیسوڈ کو یہاں تھوڑا سا بریک دیا جائے. اور شاہنواز خان صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ خالد بھائی نے بہت تفصیل سے جنگوں کے بارے میں آپ سب کو بتایا. میں یہاں پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے آبادی تو تھی نہیں اور جائیداد بہت زیادہ تھی، زمینیں بہت زیادہ تھیں، اور ہر راجا مہاراجا، ہر نواب اپنی ستا کو بچائے رکھنے اور اپنے سامراج کو بڑھانے کے لیے جنگیں کرتا تھا. یہ بات ثابت ہوتی ہے. اسی لیے دوست محمد خان نے اور محمد فاروق کا قتل کیا. اسی طریقے کے اور بھی بہت سارے واقعات تھے اپنے سامراج کو بڑھانے کے لیے. اور یہ سامراج کی لڑائی ہوا کرتی تھی، یہ کسی مذہب کی یا ذات کی یا فرقے کی لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی. یہ لڑائی صرف جو ہے ستا اور سامراج کو اپنے بڑھانے کے لیے ہوا کرتی تھی. اور وہی جو ہے خالد محمد خان اتنی تفصیل سے اس لڑائی کو جو ہے ابھی تک بیان کر رہے تھے. اور آگے اس کو اور جو ہے وہ کیا پوزیشن آگے ودیشا فتح ہونے کے بعد میں کیا ہوتا ہے یہ سب